إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی، تسبیح و تحلیل سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے عنوان کے مناسبت سے سورہ تحریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی ہے، جس کو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا اور شاید زبانی یاد بھی ہو گئی ہوگی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس میں جلائی جانے والی چیز تم خود ہو اور پھر پتھر ہیں، اور اس پر اللہ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو بڑے ہی مضبوط اور بڑے بے رحم ہیں، جو رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اس میں ذرا بھی نافرمانی، سستی اور کاہلی نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے ہم پر دو ذمہ داری دی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیں۔ آج ہم بازو والوں کو بچانا چاہتے، خود کو بچانا نہیں چاہتے، اولاد کو بچانا چاہتے ہیں لیکن خود کو بچانا نہیں چاہتے۔ لیکن پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود کو بچائیں، اور پھر اس کے بعد دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بچائیں، پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے جو جتنا قریب ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ دوستوں، اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدائش کے اگر مقصد بیان کیا تو وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ
اطاعت و فرما برداری کریں۔ اطاعت کیا؟ جن چیزوں سے روک دیا ہے ان چیزوں سے رک کر اللہ کی فرما برداری کریں، یہ ہے اصل اطاعت۔ اور پھر جو عبادت رب نے رسول کے ذریعے سے ہم کو سکھلائی ہے اس عبادت کو اسی طریقے سے انجام دیں۔ ہم مقصد زندگی کو پورا کریں نہ کریں، لیکن ایک دن پھر زندگی دینے والے کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، موت کا مزہ چکھے گا، اور قیامت کے دن وہ اچھا کیا پورا بدلہ دیا، برا کیا پوری سزا اس کو دی جائے گا۔ توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا فقد فاز، یقیناً بڑی کامیابی حاصل۔ سب سے بڑی کامیابی ہماری زندگی کا یہی کہ ہم دوزخ سے بچائے جائیں اور جنت میں، پہلے دوزخ سے بچائے جائیں ایک کامیابی، دوسرے جنت میں داخل کیے جائیں یہ دوسری کامیابی، تیسرے پھر اللہ کہہ رہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، اور یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشا فریب کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن افسوس انسان جو ہے اپنی منزل سمجھ لیا اس دنیا کو، جبکہ نبی نے فرمایا تھا تم اس طریقے سے رہو یا عبداللہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے یا ایک روڈ پار کرنے والا کیسے روڈ پار کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کتنے ہوشیاری سے آپ راستہ پار، ایسے ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہوشیاری کے ساتھ عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس زندگی سے ہمیں گزر جانا ہے، اس کے فریب میں پڑنا نہیں ہے۔ اس دوزخ سے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کس طریقے سے بچانے کی کوشش کی، آپ حیرت میں پڑیں گے جب قرآن کے خزانے اور حدیث کے خزانے کو پلٹنا اور دیکھنا غور کرنا شروع کر دیں گے تو۔ دوزخ کے لیے ایک جملہ استعمال ہوا نار، جس کے معنی آگ کے، یہ تقریباً اللہ کی قسم قرآن کے اندر 121 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، 1 2 نہیں 10 20 نہیں 121 بار۔ اسی طریقے سے جہنم ہم کہتے ہیں، جہنم کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 77 بار یعنی 77 بار کیا۔ جہیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کو 26 آیتوں کے اندر ذکر کیا۔ اسی طریقے سے سعیر ہے، اس کو اللہ تعالی نے قرآن کے اندر 16 بار ذکر کیا۔ ایسے ہی ویل ہے، سقر ہے، حطمہ ہے، حاویہ ہے، بار بار ان الفاظ کو بیان کر کے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر رحم کھاتے ہوئے اس دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا جس میں جلائی جانے والی چیز انسان ہے اور پتھر ہے۔ کتنی بار اللہ نے قرآن کے اندر اس چیز کا ذکر کیا کہ انسان غور کرے، اس سے بچنے کے لیے اعمال کرے۔ اور اسی طریقے سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیں، صحابہ کے درمیان
بار بار تذکرہ کرتے تھے، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو دوزخ سے بچو گے، یہ نہ کرو دوزخ سے بچو گے، بار بار ذکر کیا۔ آپ غور کریں گے، مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی جو آگ ہے جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس کو تم جلاتے ہو، صرف ایک حصہ ہے، باقی 69 اور ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک حصہ کافی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کے اندر جو آگ روشن کرتے ہو، تیز کرتے ہو، اس سے 69 درجہ بڑھ کر اس کی حرارت، گرمی اور شدت ہے۔ اور کس طریقے سے یہ شدت ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا یہ دوزخ کی آگ ہے، اس کو دھونکو، پھونک کر تیز کرو۔ فرشتوں کی تعداد رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، وما جعلنا عدتہم، رب کے سوا ان کی عدت، ان کا شمار کوئی نہیں جانتا۔ اور کتنے دن؟ 1000 سال تک فرشتے دھونکتے رہے، تیز کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب 1000 مکمل ہو گیا سال، اے رب العالمین 1000 سال پورا ہو گیا اور اب دوزخ کی آگ ایک دم سرخ ہو چکی ہے۔ رب نے فرمایا فرشتوں ابھی اور تیز کرو، 1000 سال۔ اب 1000 اور کوشش کی، آئے فرشتے، اے رب العالمین 1000 سال اور کوشش کی ہم نے، اب ایک دم سفید ہو چکی ہے آگ، گرم ہو کر ایک دم سفید۔ رب العالمین نے فرمایا ابھی 1000 سال اور دھونکو اس کو۔ فرشتوں نے کوشش کی 1000 سال، واپس آئے، اے رب العالمین 1000 سال اور ہم نے دھونکا۔ اور اب آگ کی عالم یہ ہے دوزخ کے، ایک دم سیاہ ہو گئی ہے، جیسے کالی رات کے سایہ ہوتا ہے اسی طریقے سے رات دوزخ کی آگ ایک دم سیاہ اور کالی پڑ چکی ہے۔ اب نہ اس کے اندر شعلے اٹھتے ہیں اور نہ اس کے اندر چنگاریاں ہیں، اتنی تیز ہو چکی ہے وہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا، اپنی تکلیف کو رب کے سامنے رکھا، اے اللہ میرے اندر گرمی اتنی تیز ہو چکی ہے، میرے اندر کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتے جا رہا ہے۔ رب العالمین نے دوزخ کو 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرما کے موسم میں جب وہ سانس لیتی ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر دیکھو کس شدت سے گرمی، ہم اے سی میں بیٹھے رہیں تو بھی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری سانس جب سردی پڑتی ہے تو اس وقت گویا سردی اور ٹھنڈک کا بھی عذاب دوزخ کے اندر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ٹھنڈی پڑتی ہے تو وہ دوزخ سمجھ لو سانس لی ہے، اس طریقے سے اس کو تھوڑی راحت ملی جب رب نے 2 مرتبہ اس کو سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ تو اب کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے
اپنے صحابہ کو کس طریقے سے اس سے ڈرنے اور اس سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح الربانی کی روایت ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دینے کے وقت دوزخ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، 3 مرتبہ کہے اور سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے۔ چہرے سے رنج غم ٹپک رہا ہے، گھبراہٹ اور پریشانی نظر آ رہی ہے دوزخ کا نام لیتے ہی۔ یہ رحمت للعالمین ہے جو بخشے بخشائے ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد کہا اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، اے لوگوں دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اے لوگوں دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں اتقوا النار، اس دوزخ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوزخ سے بچاؤ اپنے آپ کو، گرچہ کچھ نہیں ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کھجور بھی تم کو میسر نہیں، اتنے غریب مسکین مجبور لاچار ہو، تو کم سے کم میٹھی زبان اختیار کرو، میٹھی بات کرو، لوگوں سے دل خوش ہو جائے، کسی کو ٹھیس اور تکلیف نہ۔ گویا دوزخ کا عذاب جتنا سخت ہے، دوزخ سے بچنا اتنا ہی آسان ہے۔ کتنی پیاری بات نبی نے کہا، کم سے کم کچھ نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے تو میٹھی زبان استعمال کر لو، اللہ دوزخ سے تم کو بچا دے گا۔ پھر دوسری روایت کے اندر ہے، بڑی مشہور معروف ہے، اہل قریش کو آپ نے ایک جگہ جمع کیا اور آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا قریش لوگوں کو، اے بنو عبد، اے کعب بن لؤی اپنے کے بیٹو، تم اپنے آپ کو دوزخ کے آگ سے بچا لو، جہنم کے آگ سے بچا لو۔ اے ہاشم کے بیٹو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ اے مرہ کے بیٹو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ اے میری بیٹی، لاڈلی بیٹی فاطمہ، تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تم یہ نہ سمجھنا تمہارا باپ رحمت للعالمین ہے، امام النبیین ہے، رب کا پیارا دلارا ہے، تمہارے کچھ کام آئے گا۔ اللہ کی قسم بیٹی، جو مانگنا ہے دنیا میں میں تمہیں دے سکتا ہوں، آخرت میں تمہارے کام پیری مرشدی کی پوری ڈور کو اور شہر رگ کو نبی الرحمت نے کاٹ دیا ہے۔ اگر انسان خود کوشش نہیں کرتا تو چاہے نبی کا باپ ہو، چاہے نبی کا پیر کا بیٹا ہو، وہ دوزخ سے بچ سکتا نہیں۔ دوستو، یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دوزخ کے انگاروں سے بچایا ہے۔ اب یہ سوچو اس دوزخ کی چوڑائی کیا؟ پوری کائنات انسانیت بھی ڈال دیا جائے تو دوزخ کا پیٹ بھرے گا؟ حل من مزید، حل من مزید، اور ہے کہے گی۔ یہاں تک کہ سارے پتھر ڈال دیے جائیں گے پھر بھی حل من مزید، رب اپنا قدم رکھ دے گا تو بس اب جا کے پیٹ بھرے گا۔ اس کی کشادگی، لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اس کی گہرائی،
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام ارد گرد بیٹھے ہوئے، اچانک ابھی محفل جمی ہوئی ہے، ایک بڑی بھیانک آواز آئی کسی چیز کے گرنے کی۔ نبی رحمت نے صحابہ کے چہروں کا معائنہ کیا اور کہا سنا، صحابہ نے کہا ہاں کوئی چیز گری ہے۔ کہا کیا چیز گری ہے؟ کہا اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک بڑی چٹان دوزخ میں ڈالی گئی تھی، 70 سال تک گرتی رہی، آج دوزخ کے تہ تک پہنچی ہے، جس کی گرنے کی آواز تم نے سنا ہے۔ جو بڑی چٹان دوزخ میں 70 سال گرتے پہنچے، ہمارے آپ جیسے لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی گہری ہے لوگ۔ اب اس دوزخ کی گرمی کی شدت کیا ہے، کتنی تیز ہے اس کی آگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ میدان محشر قائم ہوگا، ایک شخص کو اللہ حکم دے گا لاؤ، یہاں پر لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کا یہ وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ سکون کی، آرام کی زندگی گزار کر گیا۔ کیا آیا ہے 70 80 90 سال 100 سال؟ ذرا یہ بتا کبھی کوئی تکلیف مصیبت پریشانی کھانے پینے بیماری تکلیف کی کچھ ہوئی؟ اللہ تیرے ذات کی قسم کوئی تکلیف نہیں، بڑی عیش بھری زندگی شاہانہ زندگی گزار کر آیا، لیکن رہے گا نافرمان، دنیا میں مست تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو دوزخ یوں ڈالا یوں نکال لے، ایک سیکنڈ کی بھی طاقت، یوں ڈالا یوں نکال لے۔ 100 سال کی زندگی سکون کی، پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے سکون کی زندگی وہی گزارا، عیش کی زندگی، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں۔ یوں ڈالا یوں نکالا نبی رحمت۔ میرے بندے بتا دنیا میں کبھی تو نے سکون دیکھا، کبھی آرام ملا، کبھی راحت ملی، کبھی خوشی ملی، دل کو کوئی چین سکون ملا؟ کہے گا اللہ تیرے ذات کے قسم سکون کیا ہوتا ہے، آرام کیا ہوتا ہے، راحت کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں، پوری زندگی کانٹوں پر گزار کر آ رہا ہوں۔ جس زندگی کے عیش و آرام کے لیے آج ہم مر رہے ہیں، اس زندگی کی یہ حقیقت ہے دوستو۔ تو کیوں ہم ایسی زندگی کے پیچھے مر رہے ہیں اور اس زندگی کو اپنی آگ بھری بنا دے رہے جو دائمی ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں اس دوزخ کے کچھ درجات ہیں کیا جہنم کی۔ قرآن سورہ حجر کے اندر رب العالمین نے فرمایا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، لہا 7 ابواب، اس دوزخ کے 8 طبقات ہے، 7 درجے ہے، 7 ہے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے حصہ مقرر کر دیا گیا، بانٹ دیا گیا ہے کہ یہ گناہ کرنے والے کون سے دروازے سے، یہ گناہ کرنے والے کون سے دروازے سے، یہ گناہ کرنے والے کون سے دروازے سے داخل ہوں گے اور کس طبقے میں کس درجے میں جائیں گے۔ اور سب سے نیچے جو درجہ ہوگا دوزخ کا، اس میں منافق جائے گا۔ اس لیے منافق، آپ دیکھیے سورہ بقرہ شروع ہوا، اللہ نے پکے مومنوں کی صفت بتائی جو جنت میں جائیں گے،
پھر پکے کافروں کے جو دوزخ میں جائیں گے، 2 آیت میں۔ لیکن جب منافق کا تذکرہ کیا تو پورے ایک رکوع میں 13 آیتوں میں ذکر کیا، اور کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے درجے میں اگر کوئی ہوگا تو منافق ہوگا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر نفاق بھرا ہوا ہے۔ حدیثوں کو دکھاؤ، دیکھو، آئینہ بناؤ اور دیکھو منافق کے کتنے اوصاف ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اصلاح کی ضرورت ہے دوستو، اگر دوزخ سے بچنا ہے تو رب نے 7 درجے، 7 طبقات بنائے ہیں۔ اور جب اکرمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب کوئی گروہ چلے گا، جماعت ہکالی جائے گی دوزخ کی طرف، تو دیکھیں گے 4 لاکھ فرشتے ایک دروازے میں، 1 نہیں 2 نہیں 4 لاکھ، اور بڑے بھیانک ہیں۔ انسان ان کو دیکھے تو ہارٹ فیل ہو جائے، اس کے پیر اس کے وزن کو برداشت نہیں کریں گے، ایک دم سیاہ کالے، ایک دم اتنے کالے کہ اس کا کوئی نقشہ لفظوں میں کھینچنا چاہے، بتانا چاہے تو نہیں بتا سکتا کتنے سیاہ کالے ہوں گے، اور بڑا بھیانک چہرہ، بڑا ڈراؤنا چہرہ، ہم آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے نہیں، اور بہت بڑا جسم، بڑا بھاری جسم، یہاں تک کہ اکرمہ کہتے ہیں اسی آیت کے تشریح میں، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک کوے سے دوسرے کوے تک، ایک کوے سے دوسرے، اگر پرندہ اڑنا شروع کر دے یا کوئی سفر کرنا شروع کر دے تو یہاں پہنچنے میں اس کو 2 مہینے کا عرصہ گزرے گا، 1 نہیں 2 مہینہ، 60 دن تک بھاگتا رہا تو یہاں سے یہاں 4 لاکھ فرشتے موجود ہیں اس کو جکڑنے کے لیے، اور پھر دروازے اتنے بڑے ہیں، ایک پٹ سے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی کو دھکیلا جائے، زور سے دھکا دیا جائے تو گرتے 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 اس پٹ پر 500 سال کے بعد پہنچے گا۔ صرف ایک دروازہ، ایک پٹ کا انجام یہ ہے۔ کتنا کشادہ رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اب قرآن نے جو 7 طبقات کا ذکر کیا ہے، ہم اس کی طرف آئیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ قرآن نے جہنم کا ایک نام بیان کیا، جہیم۔ سورہ نازعات میں بہت ساری جگہوں پہ ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، دیکھیں گے جہیم کو، جس کے معنی دہکتی ہوئی آگ کا گڑھا۔ کیسا گڑھا؟ بھی ہم نے کہا 70 سال کے بعد چٹان جا کر اس کے تہ تک پہنچی ہے، وہ دوزخ دہکتی ہوئی ہوگی۔ اب اس دہکتی ہوئی آگ کے گڑھے میں کس کو ڈھکیلا جائے گا؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ ہوگا جو سرکشی کرنے والا ہوگا، سرکش، کفر میں، نافرمانی میں، گناہ میں حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ وآثر الحیات الدنیا، اور آخرت کی زندگی پر، دائمی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والا ہوگا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والا ہوگا، دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنے والا ہوگا، اور آخرت کی زندگی کو حقیر سمجھے گا، بھولا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو دوزخ کے اس طبق کے حوالے کیا جائے گا جس کو رب نے کہا جحیم، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ۔
فَأَمَّا مَنْ طَغَى، سرکش جائے گا، متکبر جائے گا، گناہوں میں حد سے بڑھنے والا جائے گا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کی زندگی کو بھول گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بد نصیبوں کا جہنم دوزخ کا ٹھکانہ ہوگا۔ دوست اللہ سے دعا کریں اللہ محفوظ رکھے۔ دوستو نمبر 2، حطامہ۔ حطامہ کے معنی ہوتے توڑ پھوڑ کر دینے والے، ستیہ ناش کرنے والے، نام و نشان مٹا دینے والی، دلوں تک چڑھ جانے والی ایسی دوزخ کہ جس کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور جس کے اندر میخ جیسے بڑا بڑا ستون ہوتا ہے زنجیروں سے جکڑ کر اس میں باندھ دیا جائے، وہ ہے حطامہ۔ اس حطامہ کی اور تفسیر اللہ تعالی نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، کسی انسان کی جلائی ہوئی نہیں ہے۔ اب ڈالے کون جائیں گے اس دوزخ میں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایک وہ ہوگا جو لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہوگا، اس کی برائیوں کی جاسوسی کرتا ہوگا، اس کے گناہوں کے پیچھے پڑ کر نکال کر لوگوں میں بیان کرتا ہوگا، وہ شخص ہوگا۔ دوسرا وہ ہوگا جو لوگوں کی غیبت چغل خوری کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہوگا، ان کو بے وزن دنیا کے لوگوں میں بناتا ہوگا۔ اور تیسرا وہ ہوگا الذی جمع مالا وعددا، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر مال کے پیچھے پڑا رہا، اور جمع مالا، شمار کرتے کرتے تجوری میں رکھا، بینک بیلنس کیا، خوب جمع کیا، اور یہ سمجھتا رہا یہ اس کا جمع کیا ہوا مال سدا کام آئے گا اس کے۔ اب یہاں مال کام آنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام دوزخ چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی، اور یہ برائیاں رکھنے والوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ستون سے باندھ دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہماری حفاظت کر کے دوزخ سے محفوظ کر لے۔ نمبر 3، ہاویہ۔ ہاویہ گہری کھائی کو کہتے ہیں۔ کبھی کوئی پہاڑ پہ چڑھا ہوگا نیچے جھینک کے، اور 17,000 فٹ نیچے دیکھے تو کیا چکر آ جاتا ہے، انسان سنبھل نہیں سکتا۔ لیکن جس کو قرآن نے ہاویہ کیا، سوچو اس گہرائی کا کیا ہے، جس گہرائی میں 70 سال کے بعد پتھر پہنچتا ہو، اس گہرائی کا ہم آپ اندازہ لگا نہیں سکتے، تصور میں بھی لا سکتے نہیں۔ اب اس ہاویہ میں کون داخل کیا جائے گا؟ رب نے فرمایا، کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اعمال وزن کیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کے نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، جھک جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، دل پسند زندگی اللہ اس کو دے دے گا، جنت جنت کی نعمت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، اوپر کو چلا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا جتنا اوپر جائے گا یہ بد نصیب اتنا نیچے جائے گا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یا کا لفظ استعمال ہوا، ان کے معنی ماں کے ہیں۔ اس کا مفسرین نے کئی مفہوم بیان کیے۔ ایک تو یہ، ہم آپ پریشان ہوتے ہیں، معصوم بچہ پریشان ہوتا ہے تو اپنی جائے پناہ کہاں سمجھتا؟ ماں کو، ماں کی گود کو۔ ہم آپ لوگ بھی پریشان ہو جائے تو بھاگتے بیوی سے پہلے ماں کے پاس جاتے، اگر جھگڑا اختلاف
وہاں سکون ملتا، اس سے گلے لگ جاتے ہیں، اس کے پیروں پہ سر رکھ دیتے ہیں، بڑا سکون ملتا ہے۔ ایسے ہی جس کے نیکیوں کا وزن کم ہوگا اس کا ٹھکانہ بھی وہی دوزخ ہوگا۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دماغ، مفسرین نے کیا ہے دماغ، دنیا میں رہ کر بدبخت نے دماغ کا استعمال نہ کیا کہ یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑے، خوب اعمال صالحہ کر کے اس کے پیچھے پڑ جائے، دماغ کا استعمال نہ کیا۔ اسی لیے اس گہری کھائی میں اس کو سر کے بل دھکا دے کے چھوڑ دیا جائے گا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تم کیا جانو، وما ادراکا ما ہی، اللہ سوال کر رہا ہے، اے نبی تم کیا جانو۔ قیامت تک رب ہر شخص سے یہی کہتا ہے تم کیا جانو، وما ادراک ما، یہ حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، بڑی دہکتی ہوئی آگ ہے، بڑی گرم آگ ہے، آگ کی کھائی ہے، جس کے اعمال صالحہ، جس کی نیکیوں کے، جس کے نماز کے، جس کے عبادات کے ترازو ہلکے پڑ جائیں، برائیوں کے، گناہوں کے، نافرمانیوں کے وزندار پڑ جائیں، اس کھائی میں اس کو دھکا دے کر گرا دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے دوستو۔ نمبر 4، سقر، کئی مقامات پر قرآن نے ذکر کیا، جس کے معنی ہوتے ہیں جلا دینے والی، جھلسا دینے والی۔ جھلسانے کا مطلب، سورہ مدثر میں رب نے فرمایا، جو اللہ نے تفسیر کیا میں اسی رب کے قرآن کے آیت سے تفسیر کر رہا ہوں دوستو۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، ان قریب سقر جو دوزخ کا ایک گڑھا ڈال دیا جائے گا۔ یہاں بھی رب سوال کر رہا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، تم جانتے ہو سقر کیا ہے؟ اندازہ نہیں کر سکتے کیسی بھیانک دوزخ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، پھر رب تفسیر کر رہا، وضاحت کر رہا، لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، نہ وہ باقی چھوڑے گی اور نہ رہنے دے گی، چور چور کر دے گی۔ آپ دیکھیں گے ایک درخت ہے، آگ لگی تو اس کی پتیاں جھلس جاتی ہیں، پھل ہے جھلس جاتا ہے تو پتیاں بھی سوکھ کے گر جاتی ہیں، درخت بھی سوکھ جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اس دوزخ کے اندر جب ڈالا جائے گا، اتنی تیز حرارت ہوگی شدید کہ ایسے ڈالتے ہی جسم کے جتنے گوشت ہیں، چمڑے ہیں، سب کے سب ہڈی سے الگ، نہ سر کی باقی نہ کچھ، لا تبقی، کچھ باقی نہیں رہے گا، اور نہ چھوڑے گی، جھلسا دے گی۔ لواحۃ للبشر علیہا 19، اس پر 19 فرشتے ہوں گے۔ اور پھر آگے کوئی یہ نہ سوچ لے 19 فرشتے، وما جعلنا عدتہم، ان کی گنتی شمار رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس میں ڈالے کون جائیں گے؟ اللہ کی آیتوں کی مخالفت کرنے والا اور جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے والا، تکبر کرنے والا۔ اب ان آیات کے بعد پھر اللہ کرا جب جنتی جنت میں ہوگے، دوزخی دوزخ میں ہوگے،
تو ایسے وقت میں اللہ سے اجازت لے کر جنتی لوگ جنت کی سیر کرتے ہوئے جائیں گے، کہیں گے جنت کی سیر تو بہت کر لیا، ذرا جھانک کے دیکھے دوزخ کی کیا حالت ہے۔ جب دوزخ کی طرف دیکھیں گے جھانک کر، ما سلککم فی سقر، سوال کریں گے یہ سقر دوزخ کا جو گڑھا ہے، طبقہ ہے، منزل ہے، اس کے اندر تم کیسے آ گئے؟ یہ تو بڑا بھیانک ہے، اتنا رو رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، ما سلککم فی سقر، کیوں تم آئے اس سقر میں؟ کیا چیز تم کو پہنچائی؟ کیا جرم تھا؟ کیا گناہ تھا؟ کیا خطا تھی؟ کیا معصیت؟ کیا نافرمانی تھی؟ ذرا بتاؤ تو بھائی۔ جواب دیتے ہیں وہ، قالوا لم نک من المصلین، مسجد میں نماز کے لیے آذان ہوئی ہے، حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ کہ دوزخ سے بچ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بڑی کامیابی یہ ہے۔ لیکن ہم بستر پہ پڑے سوتے رہے، سوتے رہے، سوتے رہے۔ ما سلککم فی سقر، کیوں دوزخ میں گئے؟ لم نک من المصلین، اذان ہو چکی تھی، مؤذن نے آواز دیا تھا، لیکن ہم موبائل کے اندر لگے ہوئے تھے، فون پہ لگے ہوئے تھے، کھیلوں میں لگے تھے، دینی میسج کر رہے تھے، اسی لیے نہیں اٹھے، اس لیے یہ انجام ہوا ہے۔ لم نک من المصلین، ہم لہو نعیم میں لگے ہوئے تھے، دوستوں سے بکواس کر رہے تھے، اس لیے دوزخ میں ہیں۔ لم نک من المصلین، ابھی وقت گزرا تھا 10 منٹ، اب جماعت ٹھہرنے والی تھی، میں اپنے کام کو چھوڑ کر پہنچ سکتا تھا، لیکن گرا کھا گیا، اس کو میں بیچ رہا تھا، ایک دوست آ گیا، اس سے مل رہا تھا، فلاں سے یہ معاملہ کر رہا تھا کہ پہلے یہ کام کر لوں، بعد میں جا کے نماز پڑھ لوں گا۔ لم نک من المصلین، ہم اپنے کام میں لگے تھے، کھانا پکا رہے تھے، ہم نماز نہیں پڑھے، بچوں کو اسکول سے لا رہے تھے، نماز نہیں پڑھے، پروگرام کے تیاری میں لگے ہوئے تھے، نماز میں نہیں تھے۔ لم نک من المصلین، جماعت ٹھہری تھی، لوگ ٹھہرے تھے، وقت باقی تھا، پہنچ سکتا تھا اپنے کاروبار کو، مصروفیت کو چھوڑ کر، لیکن ہم نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے آج سقر میں آئے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہمارے پڑوس میں، ہماری جماعت میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے پہچان میں، ہماری نظر میں، ہمارے علم میں فلاں غریب تھا، فلاں محتاج تھا، فلاں مسکین تھا، اس کے پاس ضرورت کے حساب سے پیسے نہیں تھے، غلہ اناج نہیں تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے ولیمے میں شاندار دعوت کی، 100 لوگوں کی، 1000 لوگوں کی، لوگ یاد رکھے، 10 قسم کے آئٹم رکھے، لوگ یاد رکھے، لوگ بولے کیا زبردست دعوت ہے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، دوست کے ساتھ بیٹھے تو 1000 روپیہ خرچہ کر دیے صرف ہوٹل بازی میں، لیکن 10 روپیہ 1 کلو اناج اس غریب مسکین کو نہیں دیے، جس کی وجہ سے آج سقر میں ہے۔ پوچھتے ہو ہم سقر میں کیوں آئے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، مسکینوں کو کھلائے بھی نہیں، نماز بھی نہ پڑھے، فالتو جو بحث بکواس کر رہے تھے ٹپوری لوگ، ان کے ساتھ بیٹھ کر مسخرہ کر رہے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے، ان کی طرفداری کر رہے تھے، وہ جو غلط جھوٹ صحیح بول رہے ہیں ان کی حمایت میں لگے ہوئے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اس وجہ سے ہم سقر میں آئے۔ ذرا آئینہ بناؤ دوستو، کیا یہ تینوں صفت میں کوئی صفت ہمارے اندر پائی نہیں جاتی؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری اصلاح کر دے بھائی، دوزخ کے اس طبقے سے بچا لے۔ نمبر جہیم، حطامہ اور پھر سقر۔ نمبر 4 لظا۔ لظا کے معنی ہوتے ہیں شعلے کے،
بھڑکتا ہوا شعلہ، یہ بھی دنیا کا نہیں، وہاں کا، جو یہاں کی آگ سے 69 درجہ بڑھ کے ہے۔ کلا انہا لظا، کلا انہا لظا، ہرگز نے یہ شعلہ مارنے والی، نزاعۃ للشوا، جو ادھیڑنے والی، باقی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، جو قرآن سے، رب سے، نبی کے احادیث سے، نبی کی شریعت سے منہ موڑتا تھا، توجہ نہیں دیتا تھا، پیٹھ پھیرتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، تدعو من ادبر وتولی، اس کو بلائے گی کہ آج ہمارے اندر داخل ہو جا۔ تدعو من ادبر وتولی۔ اور ایک جرم کیا تھا؟ وجمع فاوعى، مال کو سیٹ کے گن رکھتا تھا، کوئی پائے نہ، بعد میں کام آئے گا۔ وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا، انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا، مصیبت آئے تو صبر نہیں ہوتا، مال دکھے تو حرص اتنی بڑی، غلط سلط سب کرنے کے لیے تیار، صبر نہیں کہ تکلیف پہنچے تو صبر نہیں ہے کہ اگر کوئی تنگی پہنچ رہی ہے تو صبر کر لے لیکن غلط نہیں کرے گا، صبر نہیں ہے اگر مال پہنچ گیا تو بخیل بھی بن جاتا، متکبر بھی بن جاتا، کنجوس بھی بن جاتا۔ یہ وہ جرم ہے جس کے وجہ سے دوزخ کے اس گڑھے میں اللہ داخل کرے گا۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سعیر، سعیر اب اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ سورہ ملک پڑھ لیجئے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، دوزخ کے اس گڑھے کے لیے کہ اللہ کرا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، ہم نے تیار کیا ہے اس سعیر کو۔ کون جائیں گے؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو رب کے ساتھ کفر کرتے تھے وہ جائیں گے، جو رسول کے اوپر ایمان نہیں لائے، اطاعت نہیں کی، وہ جائیں گے، جو قرآن و حدیث آنے کے بعد ایمان نہ لائے، اس پر عمل نہ کیے، اس کو چھوڑ کر بڑھے، وہ جائیں گے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير، جب کوئی گروہ ہکالا جائے گا جانور کی طرف، چلو دوزخ کے اندر، تو دوزخ دیکھ کر غصے سے لرز اٹھے گی اور پھر اس کو اپنا نوالا گویا کہ یہ پھٹ پڑے گی مارے غصے کے۔ جو فرشتے وہاں ہوں گے، الم یاتکم نذیر، آج دوزخ میں جانوروں کی طرح ہکالے جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس دوزخ کے ہولناکی سے، اللہ کے غصے سے، اس جہنم کی آگ سے۔ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا، بس ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے کہا کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، کوئی چیز نہیں نازل، لیکن تم ہی بڑی گمراہی میں ہو۔ بتانے والے کو، ڈرانے والے کو الٹا کہہ رہے ہیں تم ہی الٹے گمراہی میں ہو۔ یہ ملاؤں کی بات ہے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، اب اپنے گناہوں پر اعتراف کریں گے، نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ذلیل ہوں گے، لیکن پھر دوزخ کے حوالے سعیر میں داخل کر دیے جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ یہ ان کا انجام ہے جو شیطان اور رب کے انکار اور قرآن و حدیث سے منہ موڑنے والوں کا انجام ہے۔ اسی طریقے سے ویل ہے،
کئی مقام پر آیا۔ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی، تباہی کے ہیں، کئی مقام پر آیا۔ اب اس میں بہت سے لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، فویل پس ویل ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اب سورہ مرسلات لے لیجئے، جو لوگ نماز میں سستی کیا یا اس کے علاوہ، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو جس کا تم انکار کرتے تھے، جھٹلاتے، کچھ بھی نہیں، ایمان ہی نہیں لایا کہ مریں گے جنت دوزخ بھی کچھ ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب ہکالا جا رہا، کہا جا رہا اس چیز کی طرف چلو جس کو جھٹلایا کرتے تھے، انطلقوا الی ظل ذی، چلو اس کے سائے کی طرف، آگ دوزخ کی جو جوش مارتی ہوگی، اس کا سایہ جو ہے بہت اوپر کو جاتا ہوگا، لیکن وہ سایہ آرام دہ نہیں ہوگا، بے پرواہ نہیں کرے گا، یہ سایہ نہیں ہوگا دنیا کا، بلکہ جب ایک چنگاری نکلے گی اوپر سے تو وہ 3 حصوں میں درخت کی طرح بڑھ جائے، کأنہ، ایک تو محل کی طرح، بڑی بڑی بلڈنگ کی طرح ہوگی، قلعے کی طرح ہوگی، اور ایک چنگاری بڑے بڑے اونٹ کی طرح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا یہ چنگاریوں کی طرف لے جایا جائے گا اور پھر ان کو دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ویل، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں نقل کرتے ہیں، لمبا واقعہ لیکن مختصر، یہ بات ختم کرو۔ کہتے ہیں لو مجھ سے بھی سن لو، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہوگا، 30-40 سال ابھی باقی ہو گئے کہ ایسے وقت میں دوزخ لوگوں کے بیچ میں آئے گی، پہلے سے پریشان، تو کہے گی سنو سنو، ہزاروں فرشتے پکڑے ہوں گے لگام ڈالے ہوئے، سنو سنو، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں یہیں تم کو نوالا بنا لوں، جس کو نوالا بنانا میں اس کو پہچانتی ہوں، نہ وہ بچ سکتا ہے نہ اس کو کوئی بچا سکتا ہے، میرا پہلا نشانہ، پہلا نوالا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا، مشرک ہے، چاہے عقیدے میں ہو چاہے عمل میں ہو۔ نمبر 2 منکر، تکبر کرنے والا شریعت مطہرہ سے۔ نمبر 3 شیطان اور شیطان کے راستے پہ چلنے والا، کوئی بھی گناہ ہو شیطانی کا وہ راستہ ہے دوستو، حرام کھانے والا، کمانے والا، یہ سب شیطان کے راہ۔ دوزخ ایسے لوگوں کو چن چن کر اپنا نوالا بنا لے گی، یہ ہے ویل۔ تو خیر بڑے وقت کی ضرورت تھی، ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ مناظر آپ کے سامنے رکھے، کچھ زیادہ بھی وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس عمل سے ہماری حفاظت فرمائے جس کے وجہ سے ہمیں دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ زندگی گزارنے والا بنا دے، جنت کا راہی، جنت پر والا عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔